یہ بھی بتا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے، یہ بھی بتا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جلتا ہوا چراغ بجھا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں بزم احسان پاکستان کے سرپرست اور ہم سب کے مختوم محترم حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ کچھ کلمات ایسے ارشاد فرمائیں کہ ہم سب کے دل کو تسلی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہر زیرو نے دنیا سے گزرنا ہے، لیکن کچھ ایسے جانے والے چلے جاتے ہیں کہ جن کی جدائی کے نقوش دل پہ سخت ہو جاتے ہیں، اور طاہر بلال چشتی تو ایسی شخصیت تھی کہ جہاں بیٹھے محبتوں کے نقوش چھوڑے، جس محفل میں گئے نعت کے نقوش چھوڑے، اور آج جدا ہوئے ہیں تو ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم کن لفظوں سے اسے الوداع کہیں۔ طاہر بلال چشتی جس طرح دھیمے لہجے کے ناخوان تھے، اسی طرح عام گفتگو میں بھی دھیما لہجہ تھا، معاملات میں بھی دھیما لہجہ تھا۔ وہی بات میرے لب پہ بھی آ رہی تھی جو عزیزم پروفیسر صاحب نے کہی کہ وہ کیوں گیا ہے، یہ بھی بتا کر نہیں گیا، اور ڈھونڈے تو مل ہی جائے گا ہمیں، وہ اپنے نقش پا کو مٹا کر نہیں گیا۔ یہ بزم حسان، یہ تمام گلدستہ طاہر بلال چشتی کی یاد میں یہاں پر بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ یادیں ان کی ہمیشہ رہیں گی ہمارے دلوں میں، ہمیشہ ہمارے دلوں میں وہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ بلا شبہ یہ خبر ایسی تھی کہ 2 گھنٹے تو میں خود سکتے میں رہا ہوں یہ خبر سننے کے بعد۔ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ یہ حضرت قبلہ حافظ صاحب نے جو کہا کہ تسلی ہو جائے، تو تسلی یہی ہے کہ ہم سبھی چونکہ اس بزم کا حصہ ہیں، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ تھا جو آج یہاں بھی باندھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہی رشتہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا۔ انشاءاللہ جنت میں یہی محفلیں سجیں گی، اور وہاں ہم طاہر بلال چشتی وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ طاہر بلال صاحب کی قبر ہم سب کو یہ پیغام دے گی کہ تو دے خاک کو مت جانیے تربت میری، میرا مدفن میرے احباب کے سینے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ وہ ہمارے سینوں میں اسی طرح حیات رہیں گے، ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور ہمارے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب نے ایک کلام شروع کیا تھا، اس کے 1-2 شعر رہ گئے تھے، وہ میں اس کی تکمیل کر کے حضرت مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم جو ہم سے بہت زیادہ بے لوث محبت فرماتے ہیں، ان کی خدمت میں التماس کریں گے کہ وہ کچھ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ شاہ صاحب نے کلام پڑھا تھا، میں اسی کے اگلے 2 شعر جو ذہن میں مستحضر ہے اور رہ گئے تھے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر کسی دل کی باتیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر کسی دل کی باتیں، گئے دور کے وہ قصے، گئے دور کے وہ قصے، ہمیں یاد کیوں نہ آئے، گئے دور کے وہ قصے، ہمیں یاد کیوں نہ آئے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے، یکایک جو چھا گئی ہے وہ درد کی گھٹائے، یکایک جو چھا گئی ہے وہ درد کی گھٹائے، گیا کون اس جہاں سے، گیا کون اس جہاں سے، کہ بدل گئی فضائے، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائے، دل زخم زخم لوگوں
سے یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک ہنسی تمنا مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود بلائے مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود بلائے دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریل کی سیٹی میں ہجر کی تمہید تھی، ریل کی سیٹی میں ہجر کی تمہید تھی، ان کو جدا کر کے لوٹے کا اندازہ ہوا. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر کسی کو احمد بخش چشتی کا جنازہ یاد ہے، مجھے عجیب بات یاد آئی، بس 1 منٹ میں پوری کروں گا. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا. ایک شخص تعزیت کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ملنے کے بعد کہا ابو سفیان فوت نہیں ہوا، ابو سفیان زندہ ہے. احمد بخش چشتی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد جب فیلڈ میں طاہر بلال آئے تو احمد بخش چشتی زندہ تھا، مگر طاہر بلال اتنی چھوٹی عمر میں چھوڑ گئے. آج یہ الفاظ کہتے ہوئے